حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہلی ملاقات ہوئی تو یہ نصیحت فرمایا، کسی بھی نیکی کے کام کو ہرگز حقیر مت سمجھو، بلکہ جس وقت جس نیک کام کا موقع آ جائے، اس کے کرنے کی توفیق ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھ کر لو۔ اور اس نصیحت کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو ہے کہ جس نیک کام کو تم حقیر سمجھ کر چھوڑ رہے ہو، کیا پتہ کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا عظیم ہو، اور اس کام کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، تو شاید وہی کام تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ایک بہت بڑے داؤ کو ختم فرما دیا۔ شیطان کا ایک داؤ یہ ہوتا ہے، جب کسی شخص کے دل میں کوئی نیک کام کرنے کا داعیہ اور خیال پیدا ہوتا ہے کہ لاؤ فلاں نیک کام کر لوں، تو یہ شیطان اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ میاں یہ چھوٹا سے تم نیک کام کر کے کیا کرو گے؟ تمہاری زندگی تو بہت فسق و فجور کے اندر گزری ہوئی ہے، گناہوں کے اندر گزری ہوئی ہے، اور تم یہ چھوٹا کام کر کے کون سے تیر مار لو گے؟ اس کے نتیجے میں کون سے تمہیں جنت مل جائے گی؟ اس لیے اس نیکی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان نیکی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان بہت بڑا دھوکہ دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو، بلکہ اس کو کر گزرو۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک فاحشہ بدکار عورت تھی، طوائف عورت تھی، راستے سے گزر رہی تھی۔ راستے میں کیا دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتا ہاف رہا ہے اور پانی پینا چاہتا ہے، لیکن پانی اتنا نیچے ہے کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس عورت کو اس کتے پر ترس آیا۔ اس نے سوچا کہ کتا اللہ کی مخلوق ہے اور پیاس سے بے چین ہے، اس کتے کو پانی پلانا چاہیے۔ اس نے ڈول تلاش کیا تو کوئی ڈول وہاں پر نہیں ملا، کوئی رسی اس کو نہیں ملی، تو اس نے اپنے پاؤں سے ایک موزہ جو چمڑے کا پہنے ہوئے تھے اتارا، اور کسی طرح اسے کنویں سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا اور اس کی پیاس دور کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو یہ عمل اتنا پسند آیا، صرف اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ بتلائیے، وہ عورت یہ سوچتی میں تو ایک فاحشہ عورت ہوں، میں تو جہنم کی مستحق ہوں، اگر میں نے کتے کو پانی پلانے کا یہ ایک چھوٹا سا عمل کر بھی لیا تو کون سا انقلاب آ جائے گا؟ اگر وہ سوچتی تو اس عمل سے بھی محروم رہ جاتی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو نجات نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بخشش کے سامان پیدا فرما دیے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ عاجز وہ شخص ہے جو اپنے کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، جہاں خواہشات ان کو لے جا رہی وہیں جا رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ پہ آرزو باندھے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیں گے۔ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ گناہ چھوڑ دو تو جواب میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی تمنائیں اور آرزو جو آپ باندھے ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، لگانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک پہنچا دیں گے، راستہ تو جہنم کا اختیار کیا جائے اور امید لگائی جائے کہ اللہ تعالیٰ جنت پہنچا دیں گے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی عمل کی بدولت اپنے رحمت سے کسی انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص اس امید پر گناہ کرتا رہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی، میں بچ جاؤں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
بلکہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نہیں ہوتی جو مغفرت کے بھروسے پہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جو بہت بڑے محدث بھی تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزار دی، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی شخص نے خواب میں ان کی زیارت کی، ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ ہم تو ساری عمر علم کی خدمت میں، حدیث کی خدمت میں گزارتے رہے، اور درس و تدریس، تصنیف، وعظ و خطابت میں گزار دی، اور ہمارا خیال بھی یہی تھا کہ اسی پر اللہ تعالیٰ اجر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشش کے سامان فرما دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی یہاں پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا ہے، وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنے قلم اور دوات سے روشنائی کو ڈبا کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تم نے اس مکھی پر ترس کھا کر تھوڑی دیر اس قلم کو روکے رکھے اور صرف یہ سوچتے رہے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں گا۔ چنانچہ اتنے دیر کے لیے تم نے اپنا قلم ڈبا کر جو روکے رکھا اور اس سے وہ مکھی پانی پیتی رہی۔ فرمایا کہ اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک کہ وہ مکھی اس پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور تمہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی۔ تو دیکھیے، ہم تو یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں واعظ کرنا، فتاوی دینا، تہجد پڑھنا، تصنیف کرنا وغیرہ وغیرہ بڑے اعمال ہیں، لیکن وہاں ایک پیاس مکھی کو سیاہی پلانے کا عمل قبول کیا جا رہا ہے، دوسرے اعمال کا کوئی تذکرہ نہیں رہا۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو جتنی دیر قلم روک کر اس وقت قلم نہ روکتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور فرمایا کہ ساری کی ساری نیکی ہماری رکھی کی رکھی رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پر ہماری بخشش کر دی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو جو ہے چھوٹا نہ خیال کیا جائے کہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے پھر ہم کر لیں گے، چھوڑو، بڑے بڑے گناہ کی ہیں، اس میں کیا ہونے والا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھنا، چھوٹے سے چھوٹا چاہے گناہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی چاہے جو ہے نیکی ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی چلو چھوٹا گناہ ہے کر لیں اور بڑا گناہ ہے نہ کریں۔ یہ چھوٹے گناہ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ کو اسے خوب کیا جائے۔ اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے جیسے آگ کا بڑا انگارہ اور چھوٹی چنگاری، اگر چھوٹی چنگاری اس کو اٹھا کر اپنے کپڑے اور الماری میں رکھ لو، اس لیے کہ چھوٹی سی تو ہے، لیکن یاد رکھو وہی چھوٹی سی چنگاری تمہاری الماری کو جلا کر رکھ دے گی۔ جس طرح بڑا انگارہ جلا کر راکھ کر سکتا ہے، یا جیسے چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ ڈسنے میں دونوں برابر ہیں، اسی طرح گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل ہے تو پھر کیا ہے صغیرہ اور کیا کبیرہ۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کر لے تو صغیرہ پھر کبیرہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک نصیحت فرمائی تھی، وہ نصیحت یہ تھی کہ کسی بھی نیکی کے کام کو ہرگز حقیر مت سمجھا جائے، بلکہ جس وقت جس نیک کام کا موقع آ جائے اس کو کر گزرے، اس کے کرنے کی توفیق ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ چھوٹے سوچے کہ چھوٹی سی نیکی ہلاؤ اس کو چھوڑ دے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ نیکی کا جب خیال آئے تو ہم نیکی کی طرف دوڑ پڑیں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ ہم اپنے گناہ کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ کے تابع داری کی طرف ہم لگ جائیں تو بڑے سے بڑا گناہ بھی دھل جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔